اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو وبشر المؤمنین ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتقسطوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ ان آیت کریمہ میں انتہائی اہم اصول جو بیان فرمائے گئے ان کا پچھلی آیت کریمہ سے ربط یہ بنتا ہے کہ پچھلی آیت کریمہ میں بھی کچھ ازدواجی تعلقات کا معاملہ زیر بحث تھا، آج بھی کچھ ایسے ہی معاملات زیر بحث ہیں، اور پاکیزگی کی شرط میں ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے کی جو اجازت دی گئی اس میں مزید ترغیب کا اضافہ فرمایا گیا۔ قرآن مجید انسان کی طبیعتوں سے انتہا درجے کے مطابقت اور واقفیت رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں اس بات کا بخوبی اہتمام ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے تو اس لیے اس بات کا بڑی اچھی طرح سے اہتمام کیا گیا ہے کہ عام زندگی کے اصول ہوں یا خاص زندگی کے معاملات ہوں، دنیا اور آخرت کے ہر معاملے کو اتنے لطیف پیرائے میں سمجھایا گیا ہے کہ سمجھنے والا بات بھی سمجھ جائے، اور اصل معاملہ جو ہے اس پر سے اچھی طرح سے پردہ اڑ جائے، اور بات جو ہے وہ سننے والے کے ذہن نشین ہو جائے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، اب یہ ایک طرح کی خبر بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ اب اس کے معنی یہ نہ لیا جائے کہ واقعی یہ کھیتیاں ہی ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں یا کھیتیاں ہیں۔ کسی نے کہا کہ یعنی میاں بیوی کے تعلق کو کسان اور کھیتی سے تشبیہ دی گئی، اور یہ تشبیہ اس لیے دی گئی کہ ایک لطیف تعلق کو بہت اچھی طرح سمجھایا جا سکے۔ اب جس طرح ہر زمین انسان کی کھیتی نہیں ہوا کرتی، اپنا مخصوص علاقہ ہی انسان کی کھیتی ہوا کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح یعنی ہر ایک کو کسی کی ملکیت قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جو نکاح سے آپ کی زوجیت میں آئی ہوں وہی اس مثال کے مصداق ہیں، اور یہ مثال انہی پہ صادق آتی ہے، اور آپ بھی کسان انہی کے لیے ہیں۔ تو یہ ایک لطیف تعلق ہے جو سمجھایا گیا، یعنی انسان یہ سمجھنے نہ لگے، انسان یہ نہ سمجھنے لگے کہ نساؤکم حرث لکم کے ایک معنی یہ ہے کہ سب کے سب خواتین جو ہیں وہ کھیتیاں ہیں، اور ترغیب جو ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے، معاذ اللہ، اس لیے کہ اس میں محارم کے رشتے بھی ہیں، اور جن سے نکاح جائز ہو سکتا ہے ان سے نکاح کرنے کے بعد وہ اس آیت کی مصداق ٹھہرتی ہیں، اس سے پہلے نہیں، کیونکہ آیت کریمہ کے مفہوم کو اپنے عموم کے ساتھ عام حالات میں اور خاص حالات میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب یہ بھی نہ سمجھ لیا جائے کہ کھیتی کا مطلب یہ ہوا کہ کھیتی کو بیچا جا سکتا ہے لہذا اسے بیچ دیا جائے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بڑا عام سا رواج ہے
کہ کوئی لفظ قرآن مجید سے سنا اور بعض اوقات اس کے ظاہری معنی لے کر اپنے فائدے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر ڈالا کہ جی کھیتی تو بک سکتی ہے، تو اب یہ ہماری زوجیت میں آ گئی یا ملکیت میں آ گئی تو ہم معاذ اللہ اسے بیچ بھی سکتے ہیں کیونکہ کھیتی کو بیچا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، انسان کو انسان نہ بیچ سکتا ہے نہ انسان خریدا جا سکتا ہے، وہ کبھی کی بات ہوگی جب ہوگی، اب نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا نساؤکم حرث لکم۔ میں نے نساؤکم کا ترجمہ دانستہ اسی لیے بیوییں کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے، اس لیے کہ نساؤکم عام طور پر تمہاری عورتیں، اس کا ترجمہ عرف عام میں بیوی ہی سمجھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے، کیونکہ بہن کے لیے، ماں کے لیے یا محارم کے جو رشتے ہیں ان پر یعنی گھر کی خواتین تو وہ ہو سکتی ہیں، لیکن جس تعلق سے یہاں بات ہو رہی ہے نساؤکم میں، وہاں یہ مفہوم نہیں لیا جائے گا۔ تو نساؤکم تمہاری بیویاں، حرث لکم تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں یا تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب وہ تو کھیتیاں ہو گئی آپ کی، لیکن آپ کو بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ اچھے کسان ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ باہمی تعلق کی بات کی گئی ہے، کوئی یہ سمجھے کہ نساؤکم کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داریاں ان کی ہیں اور وہ ہماری ملکیت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ باہمی تعلق کی وضاحت کی گئی ہے نساؤکم فرما کر۔ جو شے اپنی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے کھیت میں یعنی اپنے کھیتیوں کی، اپنے کھیتوں کی ہر چیز سے حفاظت کرتے ہیں کہ یہاں پرندے، چڑیاں وغیرہ یہاں کی فصلیں خراب نہ کریں، بالکل اسی طرح نساؤکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ان کے سلسلے میں کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ نساؤکم تو جتنے کام ہم چاہ سکتے ہیں گھر کے وہ ان سے لے لیں اور ہم پر کوئی فرض ان کا عائد نہیں ہوتا، جیسا کہ اکثر ان معاملات میں غفلت ہوتی بھی ہے، تو غالباً یہ پہلا جملہ مردوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہے، اور نساؤکم میں خواتین و حضرات دونوں پر یعنی میاں بیوی دونوں پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، میاں بیوی دونوں پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں یا تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم تو اپنی کھیتیوں کی طرف آؤ، یعنی اپنے باہمی تعلقات ٹھیک رکھو۔ اب تعلقات ٹھیک رکھنے کا مطلب جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو معاملات عام طور پر ناچاقی وغیرہ سے یا اس سے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے،